بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. خادم حضرات، مسلسل گلے کی خرابی کی وجہ سے جب میں نے اپنے محترم کی تقریر سنی، مجھے آسان لگا کہ میں چپکے سے یہاں سے چلا جاؤں اور باقی بھی اتنی خوبصورت باتیں انہیں کرنے دوں. مگر خادم حضرات، مجھے مڈل ایجز کی ایک شاعرہ تھی جس کے مذہب سے تو مجھے کوئی تعارض نہیں، وہ پتہ نہیں کس مذہب سے تعلق رکھتی تھیں اور کس صحت سے بات کرتی تھیں، مگر ایک شعر ان کا بڑا ہی عجیب و غریب ہے. بجواب طبل الست تو زدلا چوکو سے بلا زدم
کہ جب تم نے طبلِ الست پہ چوٹ ماری اور پکار کے پوچھا الست بربکم، تو میں ہی نادان تھا کہ میں بلا کہہ گیا۔ اگر اس وقت تھوڑی سی غفلت ہو جاتی، تھوڑی سی میموری خراب ہو جاتی، تھوڑا سا عذر پیش کر دیتا تو شاید جان بچ جاتی، مگر ایسا ہوا نہیں۔ جب پروردگار عالم نے ارواح عالم کو اکٹھا کیا اور پوچھا الست بربکم، کیا اپنے رب کو پہچانتے ہو؟ قالوا بلا، تو سب نے کہا ہاں جی، یہ کون سی مشکل بات ہے، ہم کائنات کے رب کو نہ پہچانیں گے، ہم اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں پہچانیں گے۔ تو خادم حضرات، اس کا اگلا مصرع جو ہے یہ شاید اس سوال کا پہلا جواب ہے۔ ہما خیمہ زد بدر دلم سپہ غم و خشم و بلا، کہ جب تم نے یہ پوچھا کہ میں ہوں اور میں نے جواب دیا کہ تو ہے، اس کے بعد میری ذمہ داری بہت بڑھ گئی۔ تب سے لے کر اب تک ہما خیمہ زد بدر دلم، میرے دل کے دروازے پہ خیمے ڈال دیے، سپہ غم و خشم و بلا، غم نے، غصے نے، بلاؤں نے میرے دل پہ تب سے دروازے ڈال دی ہیں جب سے میں نے اس کو اپنا رب مانا۔ کوئی 200 برس کی بات ہے خادم حضرات، کہتے ہیں جب کوئی بڑی شخصیت پیدا ہو جائے نا تو اس کا ایک دباؤ ہوتا ہے، چھوٹوں کو پیدا ہی نہیں ہونے دیتا، برابر کو تخلیق ہی نہیں ہونے دیتا۔ تو جیسے علامہ اقبال آئے نا تو پتہ لگا کہ اب 200 برس اس اردو شاعری میں کوئی اچھا شاعر پیدا ہونے کا نہیں ہے۔ موضوع بلند، خیال بلند، پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہستی ہے انسان کو لے گئے۔ اسی طرح انگریزی میں بھی ایک شاعر ہوا، جان ملٹن، اس نے ایک بہت لمبی نظم لکھی جس کا ترجمہ ہے فردوس گم گشتہ، پیراڈائز لاسٹ۔ اس کا ترجمہ اتفاق سے میں نے بھی ایک دفعہ جوش و خروش میں شروع کیا، مگر اس وقت کا کنسرن یہ ہے، وہی جو بات قرۃ العین طاہرہ نے کی اس شعر میں، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، of man's first disobedience and the fruit of that forbidden tree, whose mortal taste brought death unto the world and all our woes. کہ اول وہ خطا انسان، شجر ممنوعہ کی فانی لذت، باعث این ہما رنج و کلفت، یعنی اس لذت نے جس نے انسان کو ایک ابدی ہلاکت پیش کر دی، اور اس کا باعث بھی کوئی دور نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہوا نے آدم کی خلاف ورزی نہ کی ہوتی تو آج اس کو یہ رحم کے درد نہ اٹھانے پڑتے۔ ایک کائناتی مخلوق بننے کی خاطر، ایک ایٹرنل انسان بننے کی خاطر، وہ اس وقت بیچارہ ارد گرد ایسے ماحول میں تھا جہاں زندگیاں 60-70 برس کی نہیں تھیں، جہاں ایک لمبی ایٹرنیٹیز تھیں، ملینز اینڈ ٹریلینز ایئرز کی زندگیاں تھیں، اور کسی نے اما ہوا کو بہکا دیا۔ ہمارا دشمن تو ایک ہی ہے کہ یہ شجر اس لیے منع کیا گیا کہ اگر اس کا پھل کھاؤ گے تو تمہاری اولاد کو ایٹرنل لائف مل جائے گی۔ ماں کو بچوں کا کتنا خیال تھا، خامد کو بھی لے ڈوبی ساتھ، انہوں بھی کھا لیا، انہوں نے دوستی اور مروت میں کھا لیا، دونوں گئے۔ تو کہتا ہے کہ ایٹرنل لائف جو ہے ہمیں در فردوس پہ آدم کے لیے مہر خروج، کہ جب ہمیں جنت سے حکم خروج مل گیا، اس کے ساتھ ہی ہمیں تمام زندگی کے غم و آلام بھی ساتھ اللہ نے بخش دیے۔ خادم حضرات، اقبال نے بھی یہی کہا،
اور آج کے انسان کا نہیں، بلکہ جب سے انسان آیا ہے آج ہی کا انسان ہے۔ غم و بلا و وحشت میں نہ کوئی انسان پرانا ہے نہ نیا ہے، سارے آج کے انسان ہیں۔ جو المیہ پہلوں نے بھگتے ہم بھی بھگت رہے ہیں۔ ہاں ایک بات ضرور تھی، کہتے ہیں تاریخ اپنی خطائیں دہراتی نہیں ہے مگر انسان دہراتا ہے۔ آج تک کسی انسان نے تاریخ سے سبق نہیں سیکھا، جو غلطیاں پرانے کر گئے آج بھی وہی ہو رہے۔ وہ کرائم جو اسپارٹا اور ایتھنز میں ایگزسٹ کرتے تھے 3,500 ہزار سال پہلے، جو جرائم موجود تھے آج بھی وہی موجود ہیں۔ آج بھی قومیں انہی گناہوں کی وجہ سے تباہ ہو رہی ہیں جن کی وجہ سے عاد و سمود تباہ ہوئے تھے۔ آج بھی اگر یورپ کو دیکھو، خادم حضرات، ایک دیکھا ہوا واقعہ، میں جب اسپین میں اسپیچ کے لیے گیا تو میرے احباب جو تھے وہ ساحل سمندر کی سیر کو گئے، تو واپسی پر کچھ ہوا سے تھے، عجیب پریشانی کا عالم تھا۔ تو میں نے پوچھا خیر ہے؟ تو کہنے لگے ساحل سمندر میں کوئی بھی عورت، کوئی بچہ، کوئی لڑکی، کوئی مرد بھی لباس پہنے ہوئے نہیں تھا۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے عجیب سا خیال آیا۔ ایک تو ہوتے ہیں لٹریٹ ایکسپیرینسز، ایک ہوتے ہیں انسٹنکٹیو ایکسپیرینسز۔ جب جبلی اقدار میں اللہ نے کچھ ہمیں دیا ہے، دو بڑی چیزیں دی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب آدم علیہ السلام نے اور ان کی زوجہ محترمہ نے اور ہماری والدہ گرامی مرتبت نے جب وہ پھل کھایا تو سب سے پہلی چیز حیا پیدا ہوئی، اور انہوں نے جنت کے اپنے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ میں سوچ رہا تھا خاتون و حضرات، ابھی علم نہیں آیا تھا، علم اترا ہی نہیں تھا، مگر کتنی جلدی زمانے سے حیا رخصت ہو گئی ہے کہ نہ مرد میں ہے، نہ عورت میں ہے، نہ بیوی میں ہے، نہ بچوں میں ہے۔ اور امیجن کہ آپ پھر بھی کہتے ہو کہ ہمارے ہاتھ سے کیوں خوشیاں چھن گئیں۔ یعنی سب سے پہلی انسٹنکٹ جو نسل انسان میں پیدا ہوئی وہ حیا تھی، علم نہیں تھا۔ از خود خداوند کریم نے دو چیزیں جو ہیں، ایک اور واقعہ آپ کو سناؤں۔ یورپ میں تجربہ ہو رہا تھا، کیپوچن منکی پہ تجربہ ہو رہا تھا۔ ہمارا کزن ہے یہ کیپوچن منکی، بایولوجیکلی ہمارا کزن ہے۔ ویسے میں آپ کو تھوڑی سی بات واضح کر دوں، لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے جنت سے نہیں اتارا۔ قرآن میں کہتا ہے انبتنا فی الارض، زمین پہ اگایا ہے، روح آدم کو اتارا ہے، آدم نہیں اتارا۔ دیکھو وہاں 3 مخلوقات تھیں، جنات تھے، ملائکہ تھے، ہم تھے۔ اب ان مخلوقات نے زمین پہ ٹھہرنا نہیں تھا، جن آیا گیا، بہت دیر ہوئی نا تو اس نے اپنی میٹنگ کے لیے زمین پہ آنا ہوتا ہے۔ جن ویسے نہیں آ کے ٹھہرتا، کالونیز اس کی ویرانوں میں ہیں جہاں کسی شے کی گزر نہ ہو تاکہ وہ ارواحی وجود میں ایگزسٹ کر سکے۔ مگر دراصل جب اس کو میٹنگ کا سیزن آتا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی وجود اختیار کرنا پڑتا ہے، اس کا اپنا وجود نہیں ہوتا۔ کبھی وہ سانپ میں متشکل ہوتا ہے، کبھی بچھو کی شکل میں آتا ہے، اور کبھی چھپکلیوں کی صورت میں وہ آ کے میٹنگ کرتے ہیں اور پھر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ فرشتے بھی انسانوں کی شکل میں آتے ہیں، یہ سب ٹرانسفارمرز ہیں۔ فرشتے حضرت وحیہ کلبی کی شکل میں حضور کے پاس آیا کرتے تھے، آپ کو یاد ہوگا، متعدد حدیثیں اس پہ گواہ ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ملائکہ بہت ساری صورتوں میں زمین پہ، حضرت اسرائیل پہ آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ان کا آنا جانا جاری رہتا تھا، اور تمام ملائکہ مقدسین جو ہیں وہ پیغمبروں کے پاس آتے، مگر ٹھہرتے نہیں تھے، وہ ایک کسی پائیدار وجود کے حامل نہیں تھے۔ آدم بھی انہی ارواح میں سے تھا، مگر اس کو زمین پہ ٹھہرنا تھا، قیام کرنا تھا۔ پھر اللہ نے
1 بلین ایئر سے زمین کے بننے کے بعد 1 بلین ایئر سے اس کے وجود کی تخلیق شروع کر دی تھی. اسی لیے قرآن حکیم میں اللہ کہتا ہے کہ انبتنا فی الارض، میں نے اگایا تمہیں زمین سے ہے، اور ہولے ہولے اسے پروگرس دیتا ہوا. آج سے 80 کروڑ سال پہلے پہلی دفعہ ہمیں انسان کی ملتی جلتی شکل زمین پر نظر آتی ہے. اس کو ہم پرائمیٹس کہتے ہیں. The first symptoms of the human beings discovered 88 crore years before، اور ان کو ہم پرائمیٹس کہتے ہیں. رفتہ رفتہ شکلیں بدلتی ہوئی، بڑھتی ہوئی، ترقی پاتے ہوئے ہم اس سٹیج پہ آئے جب 2 شکلیں باقی رہ گئی. ایک کو ہومو سیپین نیانڈرتھل کہتے ہیں، ایک کو آپ جیسے آپ کو ہومو سیپین کہتے، سوچنے والے انسان. مگر مزے کی بات یہ کہ ہومو سیپین نیانڈرتھل کا دماغ آپ سے بڑا تھا، آپ کا دماغ نسبتاً چھوٹا تھا. تو مسئلہ پیدا ہو گیا کہ آخر وہ کیوں تباہ کر دیے گئے جن کا دماغ بڑا تھا. خواتین و حضرات، جن پہ جبلتیں رسائی کر جائیں، جب عقل جو ہے جبلت کو قابو میں رکھتی ہے، مگر جب کوئی آپ کی جبلت عقل پہ سوار ہو جائے تو پھر کسی طور بھی زندگی بچنے کو اور اخلاقیات بچنے کا امکان نہیں پیدا ہوتا. تو ہوا یہ تھا کہ اینڈرتھل اس کے باوجود کہ ہمارے سے بڑے تھے ان کے دین، مگر وہ آدم خور تھے، اور ان میں ایک ایسی عادت پڑ گئی تھی کہ وہ اپنے ہی بیوی بچوں کو کھانا شروع ہو گئے. تو اللہ نے انہیں ٹوٹلی ایلیمنیٹ کر کے ہومو سیپین رہنے دیا جو ہم اور آپ جن کے آبا و اجداد. تو خواتین و حضرات، جنت کے اس طویل تر افسانے سے جب آدمی یہاں کے ٹکا ہے تو اقبال تو کہتا ہے نا کہ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں. اللہ سے گلہ کر رہے نا کہ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر. وہ تو الٹا اللہ پہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ میرا انتظار کر، میں جلدی آنے کا نہیں ہوں، میں اب اس دنیا میں رہوں گا. مگر دنیا میں رہنے کے انداز نہیں تھے انسان. پہلے دن سے لے کر حابیل کو قابیل نے قتل کر دیا جبلت کی وجہ سے. بجائے اس کے کہ وہ اپنے بھائی کو معاف کر دیا، اس نے قتل کر دیا. ٹھیک کہہ کے گئے ہیں وہ. المیہ ہماری ذاتوں سے شروع ہوا. ہم ہی نے اس جبر و قدر میں جبر کی صورت اختیار کی. ہم نے اپنی بے بسی کی وجہ سے اپنی جبلتوں کو اپنی اخلاقی حالتوں پہ منزلت دے دی، قدر دے دی، اور جو ہماری قدر تھی وہ معطل ہو گئی. حضرت آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ انسان کیا بھول گیا ہوگا؟ دیکھیں، انسان کو بنا کے اس نے 4 دوائر میں انسانی زندگی بانٹی، پھر انسانی زندگی کا مقصد متعین کیا. حَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِینٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَیْئًا مَذْکُورًا. سنو، تم تو پہلے عرص ہا عرص، قرن ہا قرن زمانے میں ایسے رہے ہو کہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھے. کیا تھے؟ بڑی دیر کی بات ہے، ول ڈورا نے اپنے ریسرچ میں لکھا کہ بنیادی انسان اتنا کمزور اور ناشناس تھا کہ کسی کائی کے ٹکڑے میں چھپا بیٹھا تھا. ایک بہت مستقل بات یہ ہے کہ جب سے انسان بنا اس نے کبھی بھی وہ جوابی کارروائی اختیار نہ کر سکا. تو بلینز اینڈ ٹریلینز آف ہیومن بینگز کیپٹ آن ڈائنگ، مرتے رہے، بے شمار انگنت صدیوں پر یہ انسان مرتا رہا، حتیٰ کہ ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا. نزول عقل کے بعد، نزول آدم کے بعد، یہ 2 واقعے ہیں کہ کب عقل آئی. ایک شیخ محی الدین ابن عربی کہتے ہیں کہ انسان بنا کے اللہ اس پہ نظر کرتا رہا، 50,000 سال نظر کرتا رہا، پھر ناگہاں اس پہ تجلی فرمائی
اور وہ ایک سوچتا ہوا انسان تھا. یعنی اس وجود پہ جو بنتا چلا آ رہا تھا صدیوں سے، عقل سے خالی تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے روح آدم کو اس ماتھے پہ آشکار کیا. آپ کو یاد ہے ایک پرانی بات آپ سنا کرتے تھے کہ جب آدم نے آنکھ کھولی، ملائکہ کو دیکھا، کہا الحمدللہ، اور ملائکہ نے یرحمکم اللہ. تو الحمدللہ کہنے کی یہ وہ پہلی روح کی بات تھی جو جس میں آدم میں ڈھلنے کے بعد اس نے کی. بعض پرانی داستانیں خالی داستانیں نہیں ہوتی. یہی وہ کہہ رہا ہے ویل ڈیوراں بھی کہ after a long time, after the fourth ice age, one man got life, just one man, and then suddenly a very heavy charge came from the skies and fell on his forehead, and he started thinking. دونوں ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ وجود بنا پڑا تھا، وہ جسے اللہ کہتا ہے زمین سے میں نے اگایا، اسے مکمل کیا، وہ مکمل ہو چکا تھا. اوپر سے فورتھ آئس ایج آ گئی. خواتین و حضرات، جسے ہم آئس ایج کہتے ہیں، یہ کوئی انچ دو انچ برف نہیں پڑتی، 14-15 میل برف پڑتی ہے زمین میں. اتنی برف پڑی تھی کہ تمام حیات ناپید ہو گئی. جیسے قصہ نوح میں ایک ایک جانور بچا، فورتھ آئس ایج کے بعد بھی ایک آدمی بچا. یہ جو آپ کے بزرگوں میں تھا، جس کو آپ آدم علیہ السلام کے نام سے بعد میں جانتے ہوں، مگر اس آدمی کے پاس، اس کو انسان کہا ہے اللہ نے، آدم نہیں کہا. حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ یہ انسان تھا، یہ جبلتوں کا اجتماع ایک وجود تھا. کبھی ہومو ہیبائلس تھا، کبھی ہومو ایریکٹس تھا. آخر میں جب انسان پہ ماتھے پہ روح انسان چمکی تو یہ آدم کہلایا. دس واز دا فرسٹ گرینڈ فادر آف ہیومنس. پھر اس کے بطن سے آپ کو ایک اور عجیب بات بتاؤں کہ پہلے آدم کے وجود میں مرد اور عورت یکساں تھے، بائی سیکشول تھا، ہرمافروڈائٹ تھا. ابھی بھی مجھے ایک اتفاق ہوا ڈاکٹر عبد الرحمان کی ایک فائل دیکھنے کا. ہی ہیڈ کلیکٹڈ ایٹ لیسٹ 2 میلز جن کے اندر پورا کا پورا عورتوں کا سسٹم موجود تھا. انیشلی the man was created so کہ اس کے اندر ہی پورے کے پورے نظام تھے. وہ اپنی ذات میں مکمل تھا. پھر اس نے اپنی ذات کو فرٹیلائز کیا. یہ کوئی حیران کن واقعہ نہیں. آج بھی ڈالفن سیلف فرٹیلائز ہوتی ہے، مچھلی جو ہے، اس نے اپنے آپ کو فرٹیلائز کیا. پھر اس میں سے حوا تخلیق ہوئی. پھر جیسے آج بھی آپ کہتے ہو وجود زن سے ہے تخلیق کائنات میں رنگ، مگر یہ رنگ آپ ہی نے تخلیق کیا. زحمت ہے تو آپ کی ہے نا پریشانی کی وجہ، زحمت ہے تو آپ کی، رحمت ہے تو آپ کی، آپ سے باہر سلا نہیں گیا. الحمدللہ یہ سلسلہ خداوند کریم نے قرآن میں بھی کہا کہ نفس واحد سے ہم نے زندگی کو تخلیق کیا. سو نہ آپ عورت سے برتر، نہ عورت آپ سے برتر. ہاں ایک فرق پڑ جاتا ہے برتری کا، اگر وہ فرق پتہ لگ جائے تو بہت ساری پریشانیاں دور ہو جاتی. خدا نے کہا کہ ہم نے درجہ ضرور دیا ہے مرد کو، اور ایک وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ایک درجہ دیا، مگر نیچے وجہ لکھ دیا. اس کی نیچے لکھا اس لیے کہ یہ خاندان پالتا ہے، محنت کرتا ہے. پرانے زمانے میں بھی ایسے ہی تھا. جب شروع میں مرد عورت پیدا ہوئے تو ان میں ایک معاہدہ ٹھہرا. معاہدہ یہ ٹھہرا کہ سوائے انسان کے بچے کے کوئی بھی بچہ جو ہے ماں باپ کی کیئر نہیں چاہتا. زیادہ زیادہ 5 منٹ چاٹے گی ماں کسی کو. شام کا بچہ نکلا سرسراتا ہوا کہیں سے کہیں چلا گیا،
بکری کا بچہ جو ہی 4 ٹانگوں پہ 5 10 15 20 منٹ لگتے ہوں گے، اور کیا چاہتا ہوگا، مگر انسان کا بچہ نہیں بغیر ماں باپ کے پال سکتا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ نوزائیدہ بغیر ماں باپ کے پلے. اس کی مدت نشو و نما زیادہ ہے، اس کا دوران پرورش زیادہ ہے، اس لیے دونوں سائڈوں کو آپس میں ایک معاہدہ کرنا پڑا. ایک عورت اور ایک مرد نے آپس میں یہ معاہدہ کیا جو صدیوں تک محیط رہا کہ دیکھو میں اس کی باہر سے کیئر کرتا ہوں، میں تمہیں 4 دیواری بنا دیتا ہوں، میں کھانوں کا بندوبست کرتا ہوں، and he needs you so you stay inside, I stay outside. خادم حضرات، صرف آج کے زمانے میں یہ معاہدہ ٹوٹتا نظر آتا ہے. بڑی وضاحت سے کچھ ترقی یافتہ خاتون جو ہیں کہہ رہی ہیں مردوں کو، یا تم گھر بیٹھو، چولہا شولہا گرم رکھو، ہانڈی روٹی کھا لینا، ہم ذرا نوکری کر کے آتے ہیں. خادم حضرات، یہ معاہدہ ٹوٹتا نظر آتا ہے اس زمانے میں. ویسے بھی لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، اس میں اب اور کسی کا کیا قصور ہو سکتا ہے. تو خادم حضرات، جب یہ سارے زمانے شروع ہوئے تو مسئلہ یہ ہے کہ ہماری کون سی ایسی ازلی پریشانیاں تھیں؟ کب سے انسان کیوں پریشان تھا؟ ہوس اقتدار کے علاوہ قتل و غارت، کیا چیزیں کتنی تھی جن پہ قتل و غارت ہوتی؟ آپ خود سوچو، مونگے کے 2 ہار، تھوڑی سی زمین جہاں پانی ملتا ہو، کوئی سمندر کا کنارہ جہاں آبادی ممکن ہو. اور دیکھیں آپ دنیا میں سب سے پہلی آسانی کون سی آئی؟ پریشانی تھی. آسانی کون سی آئی ہے؟ ایک پہیا، صرف ایک پہیا. ایک پہیا جو ہے، یہ جیسے آج کا اگر آپ کو کہنا کہ 5000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے وہ گاڑی چلا دیں، یا 22,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے کوئی جہاز چلا دو، اسی طرح کی آسانی اس زمانے میں پہیے کی تھی. پہیے کا نشان خاتون حضرات پرانی تہذیبات میں جسے آج آپ توئے کی طرح لکھتے ہو، یہ پہیے کا نشان. پرانے زمانے میں جب کسی کو بتانا ہو نا یہاں سے پہیا گزرا ہے تو اس کو توئے لکھتے تھے، توئے. اور ہاں کا نشان جو ہے نا وہ ایک آدمی کا تھا جو کھلے ہاتھ کھڑا ہے. اس پہ گمان ہے پرانے تمام اساطیر کے جاننے والے کہ اس کا مراد ہے لیڈر. اس سے مراد ہے ایک ایسا لیڈر جو کھلے ہاتھ کھڑا ہے اور لوگوں کو پکار ہے کہ آؤ میری طرف، میں تمہیں آسانی دکھاتا ہوں. آپ نے سورت پڑھی ہوگی تاہا. تاہا وہی چیز ہے کہ جیسے ایک بڑا لیڈر قدیمی سیولائزیشن کو بلاتا ہے کہ پریشان نہ ہو، تمہاری مت ماری گئی ہے، تم جوہلائے مطلق ہو گئے ہو، تم کن چیزوں میں کھو گئے ہو، آؤ میں تمہارا بوجھ اٹھاتا ہوں، میں نے پہیا دریافت کر لیا. تو جیسے اس زمانے میں لیڈر آپ کو پہیے کی آسانی دکھا رہے تھے، محمد الرسول اللہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، کہ اے سردار ہم نے تمہیں مشقت کے لیے نہیں بھیجا، لوگوں کی مشقت کے لیے نہیں بھیجا، آؤ اور آسانیوں کی طرف آئے. خاتون حضرات، قرآن آسان، نماز آسان. آپ کو پتہ ہے شرع کا کیا مطلب ہے؟ ویسے تو تمام علماء حضرات اسے بیان کرتے ہیں، مگر کسی نے شرع کا ڈکشنری مطلب تو نہیں نا بتایا آپ کو. شرع کا ڈکشنری مطلب یہ ہے کم سے کم زاد راہ جسے لے کر آپ منزل تک پہنچ سکو. یہ ہے شرع کا مطلب. ٹریول لائٹ وین یو مسٹ. یہ شرع کا مطلب ہے کہ اس دشوار گزار رستے سے، اس خارزار حیات سے اگر تم نے سلامت گزرنا ہے تو تھوڑی سی یہ آسان ترین پیکیج ہے. آج کل بڑے باتیں کرتے ہیں نا، جب قوم پھنس جائے کہتے ہیں کوئی سیف پیکیج. اس زمین سے بڑی دشوار منزل کون سی ہو سکتی ہے؟
اس حیات عارضی سے بڑھ کر کون سا پیٹرن آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے؟ یہاں اٹرنل لائف جا رہی ہے. اس زندگی میں آپ کے ہاں 60-70 سال کی زندگی جاتی ہے، ایک طرف اٹرنل لائف جا رہی ہے، بلینز اور ٹریلینز آف گیلیکسل لائف جا رہی ہے. کتنی بڑی کائنات ہے وہ. میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ میرے دوستو، جنت کی حوث چھوڑ دو. بہت سارے ہم میں سے اس قابل ہی نہیں جنت کو کوالیفائی کریں. چھوٹے لیول پہ آ جاؤ ذرا. یہ ساتھ کھڑی ہے ایک گیلیکسی اینڈرومیڈا، اس میں 1 کھرب ستارہ ہے. کوئی اللہ کو لیسر پہ منا لیتے ہیں کہ چھوڑو ادھر کو. جنت تو بہت خوبصورت ہے، بہت قیمتی ہے، بہت اعلیٰ ہے. ہم تو وہ مصائب دے کے نکلیں گے اگر ہم اینڈرومیڈا میں ہی 6-7 ستارے مل جائیں تو کیا عرض ہے، کوئی عمل مقبول عام ہو جائے. تو خادرین و حضرات، یہ پریشانیاں ایکچولی ہے نہیں. ہاں اس شخص کے لیے پریشانی ہے جس نے ایک جعلی چیز ڈھونڈی دنیا میں. وہ جعلی چیز آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ خوشیاں. اصل میں یہ جال سازی ہے. آپ اس لیے بھیجے ہی نہیں گئے. دس از ناٹ دا ٹاسک بفور یو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، الدنیا سجن المومن. ہے کہ نہیں کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے. بھلا قید خانے میں کون پرواہ کرتا ہے آرام کی؟ لو سنی گئی ہماری، لو سنی گئی ہماری، یوں پھرے ہیں دن کے پھر سے، وہی گوشائے قفس ہے، وہی فصل گل کا ماتم. ہے نا وہی بات؟ کتنی خوشیاں چاہو گے؟ خوشی تو ایک وقفہ ہے، عارضی ہے. وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے بارے میں کہا کہ میں کسی جان کو عذاب کا عادی نہیں ہونے دوں گا. دوزخ کے بارے میں اللہ نے کہا میں کسی بدبخت کو عادی نہیں ہونے دوں گا عذاب کا. جب اس کی جلد گل سڑ جائے گی میں دوسری جلد دے دوں گا، میں تازہ جلد دوں گا جس پہ عذاب تازہ محسوس کرے گا. خادم حضرات، ویسے یہ ہمارے لیے نہیں ہے. میں زیادہ جہنم کو کوٹ نہیں کرنا چاہتا، ڈر کے مارے نہیں، یہ ہمارے لیے ہے ہی نہیں. رب کعبہ کی قسم ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جہنم نہیں. بھائی آپ سنو نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنویں میں ٹانگیں بچھائے بیٹھے تھے اور اوپر سے آگے معاذ بن جبل، اوپر سے آگے ابو سعید خدری. ابو سے یہ کوئی چھوٹے چھوٹے لوگ تو نہیں ہیں. عظمت رسول کو تو آپ پا نہیں سکتے ہو، مگر یہ ہمارے وہ لوگ ہیں جن کی عظمتوں سے ہم جتنا بھی ہم کلام ہوں ہمیں اپنا لہجہ پست لگتا ہے. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے دل سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس پہ نار دوزخ حرام کر دی. تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ چاہے اس نے گناہ کبیرہ کی ہو؟ خاموش رہے. صحابی تو نہیں جان چھوڑتے تھے، ایسا فنڈامنٹل ایڈوانٹیج مل رہا ہو تو کیوں چھوڑیں گے جی. پھر پوچھا یا رسول اللہ چاہے گناہ کبیرہ کیا ہے؟ پھر خاموش رہے. جب تیسری مرتبہ صحابی نے پیٹ کیا کہا تیری ناک کالود ہو چاہے اس نے کیا ہو. اس کے بعد آپ مجھے بتاؤ کبھی دل سے ایک مرتبہ آپ نے لا الہ الا اللہ کہا ہے؟ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، بزرگوں سے سنا ہے کوئی اللہ ہوتا تھا. اقبال نے مصرع لکھا سنا ہے عالم بالا میں کوئی کیمیا گر تھا، صفا تھی جس کے خاک پا کی بڑھ کر ساغر جم سے. سب سنا اللہ ہوگا، اللہ ہے، اور کسی دل میں اللہ کا حقیقی تصور آیا؟ اگر آیا تو کیا ہوا؟ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. کبھی ایسا ہوا کہ آپ کی آنکھ سے ایک غریب الدیار انسان کو کیا یاد آتا ہوگا
وہ کہتا ہے کشک سی ہے جو سینے میں غم منزل نہ بن جائے. کبھی چھوڑی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو. اقبال کہتا ہے کہ کبھی یار جنت یاد آئی. اور جنت کیوں یاد آئے گی؟ کیوں کبھی تمہیں رب کائنات یاد آیا؟ کس آرام سے رکھا ہوا تھا، کس لاڈ سے رکھا ہوا تھا، کس پیار سے. آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ جنت کو بھول جاؤ گے؟ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوگا. اب آپ کو جنت کمانی پڑ رہی ہے. پہلے جو آپ کو مفت دی گئی، آپ کو جو آسان دی گئی، اب آپ کو جنت تھوڑی سی کمانی پڑے گی. ویسے اللہ میاں وارن کرتا ہے تمہیں میں نے بہت سستی دے دی ہے، تمہیں میں نے بہت سستی دے دی ایک لا الہ الا اللہ کے کہنے پر. ورنہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. اور تم تو بڑی آسانی سے جنت مانگتے ہو نا، مگر ان قوموں کو دیکھو جن کو آروں پہ چڑھا دیا گیا، جن کا ایک ایک جزو بدن کاٹا گیا، جن کو اجتماعی طور میں اصحاب الاخدود کو آگ میں پھینک دیا گیا. ان لوگوں کی سختیاں تم پہ تو نہیں آئی. تم نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ نے کہا چلو ملک لے لو. یہ ہے نا لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا؟ پاکستان. تمہیں تو اس لاڈ سے رکھا، ہلکی سی آرزو کی تمہیں پاکستان ہے. تم نے وہ پاکستان کا اشر کیا نا کہ کلمہ ہی خراب کر لیا آپ نے. یہ پاکستان سے کیا نا تم لوگوں نے. عزت و برکت کے ایک مقام پر جنت کے ایک ٹکڑے کو تم نے خراب کیا. پاکستان پچھلے دنوں ایک یورپی خاتون کا نا ٹریول مینیا آ رہا تھا، تو اس نے کہا میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ ساری دنیا میں گھومی ہوں، پاکستان جیسا خوبصورت ملک میں نے نہیں دیکھا. پاکستان جیسے اس نے بدصورت شخص بھی نہیں دیکھے ہوں گے. ہم نے کیا دیا اس ملک کو؟ ہم نے اس ملک کو کیا دیا؟ پریشان تو تم اس لیے ہو، تم نے حقدار کا حق نہیں ادا کیا، تم نے قائد اعظم کا حق ادا نہیں کیا، تم نے ایمان کا حق ادا نہیں کیا، تم نے لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی نہیں ادا کیا. اس لیے پریشان ہیں ہم. ورنہ آج بھی تو بی ویری فرینک آئی ایم ٹیلنگ یو کہ پاکستان آج بھی دنیا کی معزز ترین قوموں میں شامل ہونا ہے. بی کیئرفل. اللہ میاں قرآن میں ایک بات کہتا ہے وَمَا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، میں نے وَكَمْ مِنْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، کہ میں نے آج تک وہ قوم تباہی نہیں کی جب تک وہ معیشت پہ نہیں اترا رہے ہوتے. یقین کرو آپ پر وہ وقت آ رہا ہے جب آپ اپنی معیشت پہ اتراؤ گے، جب آپ کے ناز اٹھائے جائیں گے، جب آپ کی کرنسی کی ویلیو ہوگی، جب آپ کا پاسپورٹ بھی ملکوں کی ویلیو پہ بکے گا. وہ وقت آگے آ رہا ہے. 90 ممالک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. مگر دیکھو غربت میں اللہ سزا نہیں دیتا. میں نے ابھی بتایا نا آپ کو کہ میں غربت میں نہیں سزا دیتا. بھوکے ننگے کو کیا مارنا، اس کا کون سا ایمان ہوتا ہے. اب آسانی آ رہی ہے نا، اب تمہارے ناز نخرے بڑھیں گے کہ یہ دیکھنا رہتا سہتا اسلام نہ چلا جائے، یہ 2 اقوال ہی نہ چلے جائیں. وہ جس کلمے پر نجات ہے، جس کلمے کو سوغات ملی ہے تمہاری رہائی کی، لا الہ الا اللہ، نہ ہاتھ سے چلا جائے. اور ایک بات، کتنے ٹائم رہ گیا؟ یہ خیال کرنا کہ پروردگار عالم نے یہ بول کے کہا ہے یار مجھے بتاؤ اے میرے بندو. یہ قرآن کہتا ہے دیکھو کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، اور مجھے کیا پڑی ہے تمہیں تکلیف دینی، تم میرے حریف تو نہیں ہو،
تم تو میرے بندے ہو، میرے اس بندے کے بندے ہو کہ جس سے بڑھ کر زمین و آسمان کی غایت ہی کوئی نہیں. تم میرے اس پیغمبر کے ہو، کیا نسبت ہے تمہاری؟ مجھے کیا پڑے یار تمہیں عذاب دوں؟ ما یفعل اللہ بعذابکم. دیکھو کوئی یہ خدا کا قول ہے، مجھے کیا پڑی ہے تمہیں تکلیف دوں. ان شکرتم وآمنتم، اگر تم مجھے یاد کرنے والے ہو اور مجھ پہ ایمان رکھتے ہو تو میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں آج اس وقت بھی کہ تکلیف میں وہی پڑتا ہے جسے اللہ کی محبت نصیب نہ ہو، اللہ کی یاد نصیب نہ ہو، وہی صرف. اور جس کا اپنے رب کریم سے تعلق ہے، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم میری یاد کرنے والے ہو اور تم مجھ پہ ایمان رکھتے ہو تو مجھے کیا پڑے یار تمہیں تکلیف دوں. امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون سنتا ہے یار مضطرب کی دعا؟ بتاؤ اے لوگو، اے میرے بندو بتاؤ کون سنتا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، جب تم اضطراب میں دعا کرتے ہو. مولوی صاحب سے نہیں ہوتا. دیکھو سن لو، تمہاری تکلیف مولوی کے دل میں نہیں جاتی کہ وہ اسی خلوص سے اللہ سے استخارہ کرے. یہ احمقانہ باتیں نہ کیا کرو. تمہارے استخارے اور کوئی نہیں کر سکتا. جس کو تکلیف ہے اسی کو جواب دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. آپ اٹھے ہو جناب کہ جی فلاں جگہ سے استخارہ کرو، پھر وہ آپ کی نیت لے لیتے ہیں کہ اس نے وعدہ توڑنا ہے اس لیے استخارہ ادھر چلا جاتا ہے. یہ یاد رکھو کہ جس کے سینے میں اضطراب ہوگا اسی کو خدا جواب دے گا. جن سے آپ استخارے کرانے جاتے ان کے سینے میں کون سا اضطراب ہے؟ 100 روپے کا، 1000 روپے کا، 10,000 روپے کا. کوئی کسی کی خاطر استخارہ نہیں کرتا. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، تمہاری برائی کی گرہیں کون کھولتا ہے؟ ہمارے سوا کون؟ کوئی جادو تو نہیں کھولے گا. کوئی گلی میں بیٹھا ہوا حساب کتاب والا نہیں کھولے گا. یہ کفر مطلق نہیں ہو سکتا مسلمان سے. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. کیا سلیمان کے نام لگا دیتے ہو آپ؟ حضرت سلیمان میں ایسی کوئی خامی نہ تھی. ان کی تو تسبیح ہے ان ربی غنی کریم، کہ میرا رب مجھے مدد دینے والا، مال عطا کرنے والا، مجھ پہ کرم کرنے والا. بجائے اس کے جادوگروں کے تم سلیمان کی تسبیح کیوں نہیں پڑھ لیتے کہ ان ربی غنی کریم وما کفر سلیمان، سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا. ولیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، شیاطین کفر کرتے تھے اور جو ان سے سیکھتا تھا وہ بھی کافر تھے. اب بیچ میں سے کہانی لے بیٹھیں گے مسلمان، حضور پہ اثر ہوا نا جی، ہم پہ ہو گیا تو کیا ہوا؟ حضور پہ کون سا اثر ہوا؟ ایک وقت کا سب سے بڑا استاد، زمانے کا سب سے بڑا استاد اپنی مسند ارشاد پہ بیٹھا تھا. اس وقت 60% کہانت تھی عرب میں، 60% جادو پہ لوگ اعتبار کرتے تھے. اگر 60% لوگ آج ایک استاد کے پاس آئیں اور اس سے پوچھیں یہ کیا ہوتا ہے، اور اگر استاد جواب نہ دے تو کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں. پھر پروردگار عالم نے سحر کو باطن رسول سے نکالا، بتایا ہے میرے رسول یہ سحر ہے، یہ علامات ہیں، یہ ظواہر ہیں، یہ علاج ہے. اور عرش معلیٰ کے نیچے سے حضور نے فرمایا 2 چمکتی ہوئی صورتیں مجھے عطا ہوئی جو تمام سحر کا بطلان ہے، والناس اور فلک. آپ پڑھتے ہو تو آپ کا سحر اتر جاتا ہے؟ کبھی بھی نہیں اترے گا، اس لیے کہ آپ کو ساحر پہ اعتبار ہے، اللہ پہ کوئی نہیں ہے. آپ تو خدا مانتے ہی نہیں ہو. آپ نے کبھی قرآن خدا کے کلام کی طرح پڑھا ہی نہیں ہے.
آپ پروردگار عالم کے لیے ایک آنسو بہانا، کیا فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مکھی کے سر جتنا، اگر تم خدا کے لیے مکھی کے سر جتنا ایک آنسو بہاؤ اور وہ ڈھلک کے تمہارے رخسار تک آ جائے تو پھر دوزخ کی آگ تمہیں چھو بھی نہیں سکتی۔ ایک طرف کہا لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ دل سے پڑھ لو، تمہیں دوزخ کی آگ نہیں چھو سکتی۔ تم خوف سے نکلو تو مسلمان ہو گئے نا یار۔ مجھے یہ بتاؤ، خوف تو مت مار دیتی ہے، خوف سب سے بڑی جہالت ہے، یہ عقل کو سلب کر لیتی ہے۔ ڈرتے کیوں اللہ سے؟ تمہیں اللہ نے کہا ڈرو مجھ سے؟ اللہ نے تو نہیں کہا۔ اللہ نے پتہ کیا کہا؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، مجھے ایسے یاد کرو جیسے ماں باپ کو کرتے۔ یہ ڈرانا ہے؟ آپ خود غور کرو، یہ خوف ہے جب تمہیں خود اللہ کہہ رہا ہے اور نیک بختو مجھے ڈر ڈور کے نہ یاد کرو، میں کو ڈراتا ہوں۔ ایک صوفی مار کے نا ڈرتے بڑے تھے اللہ سے۔ جب حضور یزداں پہنچے تو اللہ نے کہا ڈرتے رہو یہاں بھی۔ اور تجھے کس نے کہا تھا؟ کیا میری کوئی صفت یاد نہیں آئی تمہیں؟ میں رحمان و رحیم و کریم کی صفت سے یاد نہیں آیا تمہیں؟ میں سلام و مومن کی صفت سے تمہیں کبھی یاد نہیں آیا ہے؟ تمہیں صرف میرا خوف ہی یاد ہے؟ ڈرتے رہو، ادھر بھی بیٹھے ڈر پرلے کونے میں چلے جاؤ اور باقی قیامت تک ڈرتے رہو۔ خواتین و حضرات، خدا محبت کا تقاضا کرتا۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، ایسے یاد کرو جیسے اپنے ماں باپ کو کرتے ہو۔ او اشد ذکر، ہاں ایک بات ہے، کہا مجھے تھوڑا زیادہ یاد کرو۔ مجھے وہ لمحے کس لیے کہتا یار دیکھو مدارج نہ بھولو، پرائیارٹیز نہ بھولو۔ میں ہی اول، میں ہی آخر تھا، میں ہی درمیان میں تھا، میں ہی تمہارا باطن تھا، میں ہی تمہارا ظاہر تھا۔ تم نے کہاں سے ماں باپ لیے؟ میں نے دیے۔ تمہیں کسی خاندان پہ پیدا کیا، میں نے کیا۔ تمہیں تو پتہ بھی نہیں تھا، جاؤ کسی کامونسٹ سے پوچھ لو، بڑے دعوے دار ہو انسانی آزادیوں کے، اس کو پتہ تھا اس کے ماں باپ کون ہیں، کہاں جائے گا، کہاں اٹھے گا، کہاں بیٹھے گا۔ جب سارا کچھ میرے علم میں تھا، رزق میں نے دیا۔ تم کہتے ہو عزت اللہ نے دی، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری عزت اللہ کے پاس ہے۔ تم کہاں سے ڈھونڈتے ہو پھر؟ رزق میں نے دینا ہے، تم کہاں سے ڈھونڈتے ہو؟ فضول باتیں نہ کرو، کہتا ہے اپسیٹ باتیں نہ کرو، روٹین کی بات کرو۔ روٹین تمہارا ایمان میں ہے کہ ہر ذرہ کائنات پہ، ہر ذرہ دماغ اور دل پہ اس کی حکومت ہے۔ جب وہی تمہارے معاملات طے کر رہا ہے، وہی تمہیں اسلام کی دولت سے آشنا کر رہا ہے، وہی تمہیں محبت خداوند کریم کے لمحے عطا کر رہا ہے، اور کسی کے کم شکر گزارو، میرے زیادہ ہو۔ کیس پیش کر ہے نا اپنا، یار ساری چیزیں ہی میں نے دینی ہے۔ تم مانتے بھی ہوگے اللہ ہی نے سب کچھ دینا ہے، اللہ ہی نے سب کچھ دیا ہے، پھر تم مجھے یاد کرو نا، میرا حق زیادہ بنتا ہے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، ذرا زیادہ کرو تاکہ مجھے بہت خوشی ہو۔ ایک دفعہ مسجد نبوی پہ نا کوئی صحابی گندی سڑی کھجوریں لٹکا گیا، بس کچھ نہ پوچھو، وہ غصہ آیا نا رب العالمین کو، یہ کیا بات سنو، باغ میں نے دیا، اچھے درخت میں نے دیے، کھجوریں میں نے دی، آب رسانی کے طریقے میں نے دیے، میں تو ایک پل میں بند سبا توڑ سکتا تھا، تمہارا بند تو نہیں نہ توڑا، تمہارے کاریز تو نہیں تباہ کیے میں نے، اب جو کھجور نکلی اچھی خود کھا رہے ہو، اور جو گندی سڑی ہے میرے نام پہ مسجد میں لٹکا دی۔ خدا کو بڑا غصہ آیا، تم نے بھی اپنی عمریں ضائع کر دی پاگلوں کی طرح، چھوٹے چھوٹے رزق کے لیے صنعت و حرفت کی آبادیوں میں، یہ گمان کر کے کہ یہ میری عقل تھی جس سے میں نے کام کیا، میں نے پیسہ کمایا۔ اگر تم نے سارا پیسہ کمایا تو تم سے ضائع کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ بھی تو پوچھ کے دیکھو۔ اگر تم ہی مالک الملک ہو تو پھر تمہاری چیزیں ضائع کیوں ہو جاتی ہیں؟
وہ دو بھائی تھے نا، قرآن میں ذکر ہے نا ان کا، ایک کا باغ بہت بڑا بہت شاندار، ایک کی مل استوار، اور دوسرا بیچارہ چھوٹے سے 2-4 درخت لگا کے بیٹھا ہوا تھا۔ تو چلتے جو سے اپنے بھائی کا باغ دیکھا تو اس پہ خوش ہوا، تو بھائی کو کہا اے بھائی اللہ کا شکر ادا کر، تجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا۔ انہوں نے کہا کون سا اللہ؟ وہ یار میں نے محنت کیا ہے، کہاں سے ندی توڑ کے لایا ہوں، پانی دیا ہے، پھل دیا ہے، اور یہ میرا کمال ہے، یہ عظمت فن ہے، یہ زمینی حقائق ہیں، میں نے سب کچھ کیا ہے۔ رات کو ایک بدترین قسم کی آندھی آئی، وہ جو چھوٹا بھائی تھا نا اس کا درخت نیچے تھا وادی میں، اس کا اوپر بڑے منزل عام پہ تھا۔ بس صبح گزرا تو گھاس پھونس، اجڑے ہوئے درخت، گلا ہوا پھل، کہنا ہائے اللہ میں نے بڑی گستاخی کی حضور حق میں، بڑی گستاخی کی۔ اسی لیے کہتے ہیں جب زوال نعمت کا ڈر ہو تو یہ جملہ کہہ لیا کرو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تاکہ اس نعمت کو زوال نہ آئے۔ حضرت حضرات عصر میرا خیال ہے گزرنے والی ہو، تو میں بات کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز بعد آئیں گے آپ کے سوال و جواب کے لیے، مگر مختصر یہ ہے کہ ترجیحات کا خیال کرو۔ اس زمین و آسمان میں کوئی اللہ سے بڑی ترجیح نہیں ہے، باقی سب کم تر درجے کے احوال ہیں، کم تر درجے کی ترجیحات ہیں۔ شراب کے پیچھے نہ جاؤ، شراب کے پیچھے صرف ایک حکومت ہے، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ کوئی چیز چھوڑ دی اللہ نے اس میں؟ کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ ایک یہی آیت پڑھ لیا کرو روزانہ، کم از کم اس کو یاد کرایا کرو، اے اللہ آپ دل میں بھی ہو، آپ زبان پہ بھی ہو، آپ ہمارے ذہن میں بھی ہو، خواب و خیال میں بھی ہو۔ یہ خواب بھی نہیں ڈرائیں گے آپ کو برے برے جو بڑے اسٹامک سے آتے ہیں، سب چیزیں ریگولیٹ ہو جائیں گی۔ ترجیح اول خدا کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، اور مسلمان صرف وہ مسلمان کہلاتا ہے جس کی اولین ترجیح اللہ ہوتا ہے۔ یاد ہے طارق کو جب انہیں طارق بن زیاد کو کہا اے طارق ان کی فوج بے پناہ، ہم 12,000 لوگ، سمندر بھی پیچھے ہے، آپ نے کشتیاں جلا دی، دورہم السواد وطن باسور سیم، وطن سے اتنی دور ہیں واپس کیسے جائیں گے؟ ترک سبب ضرور شریعت کجا رواست۔ تو یہ جو شریعت کا نقصان آپ نے کیا ہے، شریعت میں حلال ہے نا رستہ رکھنا بچت کا، آپ نے وہ بھی نہیں چھوڑا۔ دیکھو اس مسلمان کی کیا کمنٹ ہے، خندید دست برد بشمشیر خیس گفت، اپنا ہاتھ قبضہ شمشیر تک لے گیا اور کہا ہر ملک مل کے ماست کے مل کے خدا ماست، کہ ہر ملک ہمارا ہے، یورپ تمہارا ہے، پنجاب تمہارا ہے، سرحد تمہارا ہے، روس تمہارا ہے، امریکہ تمہارا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ہر ملک مل کے ماست کے مل کے خدا ماست۔ ایک آخری جملہ سن لو، آپ کا زوال کہاں ہے، عروج کہاں ہے، ولا تہنو، سستی نہ کرنا، ولا تحزنو، فضول غموں میں نہ پڑا رہا، پریشانی کوئی شے نہیں اللہ کے ساتھ، ولا تہنو ولا تحزنو، غم نہ کرنا، مجھے قسم ہے اپنے عزت و جلال کی، اللہ کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب ہو اگر ایمان والے ہو۔ اگر غلبہ نہیں نہ مل رہا ذرا اتنا ایمان چیک کر لیا کرو، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ تھینک یو۔ جی خادم حضرات، یہ پہلا کوشچن یہ ہے کہ اگر کلمہ پڑھنے سے دوزخ حرام ہو گئی
پھر روز محشر حساب کا معاملہ کیوں؟ حاضرین حضرات، ہم میں سے کوئی بخشنے والا نہیں ہے. جس کے ذمے حساب ہے وہ کیا رعایت دیتا ہے. تو ایک دفعہ ایک بدو آ گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ فرمایا اللہ خود. ہنس پڑا، ہنس کے چل دیا. تو کسی حضور نے پوچھا یہ ہنسا کیوں، ذرا اس کو بلا کے لاؤ. تو جب بلا کے لائے تو پوچھا یار یہ ہنسنے کی بات ہے کہ خدا خود حساب لے گا، تو ہنسا کیوں؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ ہم نے زندگی میں دیکھا ہے کہ جب کوئی اعلی ظرف حساب لیتا ہے تو آسان لیتا ہے. اللہ سے بڑا اعلی ظرف کون ہے؟ دیکھو خواتین و حضرات، مسئلہ یہ ہے کہ کام کیا تھا آپ کا دنیا میں. آپ کا کام گناہ و ثواب نہیں تھا، آپ کا کام کچھ اور تھا. وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نسل انسان کی تخلیق کا ایک مقصد جو ہے، صرف ایک مقصد، انا ہدینا السبیلا اما شاکرم و اما کفورا، کہ تمہاری تخلیق کا مقصد یہ ہے، تمہیں زمین پہ لانے کا مقصد یہ ہے، تمہیں کان دینے کا، زبان دینے کا مقصد یہ ہے کہ تم سوچو سمجھو. انا ہدینا السبیلا، میں نے رستے دکھا دیے، علم دے دیا، اب میں نے صرف ایک سوال کا جواب لینا ہے، اما شاکرم و اما کفورا، کیا مجھے مانتے ہو کہ مجھے نہیں مانتے؟ خاتون حضرات، یہ ٹاپ پرائیورٹی کا کوشچن ہے. یہ واحد کوشچن ہے جس کا جواب آپ کو دینا ہے قبر کے سہانے. من ربو کا، تمہارا کون تھا، خدا کون تھا. اب آپ کا میچ کسی سے نہیں ہے. اگر آپ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ پاس ہی ہو گئے، آپ امتحان میں پاس ہو گئے. آپ نے ٹاپ پرائیورٹی کا کوشچن ہے کہ باقی نہیں، چھوٹے موٹے نقائص، اس میں بھی ایک بڑا فائدہ ہے. خدا نے کہا الذین یجتنبوا الکبائر الاسم والفواحش الا اللمم. اگر تم بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہے تو چھوٹے چھوٹے تو میں معافی کر دوں گا. الا اللمم، چھوٹے چھوٹے گئے نا، یہ بھی صاف ہو گئے. اب رہ گئے تیسرے والے، وہ بہت بڑے بڑے گناہ. ان گناہوں کا بھی بتدریج ایک صلہ ہے. اگر آپ اس کاؤنٹر کو چلے جاؤ گے تو ان سے بھی نجات ہو جائے. اور فرمایا اللہ نے اپنے رسول کو کہا کہ ان سے کہہ دو، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ ساری چیزیں کرتے، جو مرضی آپ گناہ کرو، جتنے مرضی بڑے کرو یا چھوٹے کرو، ایک بڑا گناہ نہ کر بیٹھنا، سب سے بڑا گناہ نہ کر بیٹھنا. اور وہ کیا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. یا ایھا الذین آمنو، یہ یاد رکھو کہ جو مرضی تم کرتے رہے، مگر یہ تبھی آئے گا نا، اللہ پہ یقین محکم ہوگا، تبھی آئے گا نا کہ سارے تم خطائیں کر کے ایک بڑی خطا نہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اسرفوا علی انفسہم، یا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے بندوں کو کہہ دو تم نے بڑے بڑی غلطیاں کی، بڑے بڑے گناہ کیے، ایک بڑا گناہ نہ کر بیٹھنا. لا تقنطوا من رحمت اللہ. کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تمہارا وہ رب ہے جو تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے، چھوٹے کا بڑے کا. انہ هو الغفور الرحیم، میں تو اسی لیے بخشش والا جانا چاہتا ہوں. فرمایا قیامت کے دن جب گناہ پلڑے میں ڈالے جائیں گے، اتنے بھاری ہوئیں گے کہ ایک شخص کا پلڑا 7ویں زمین کو جا نکلے گا. پھر اللہ کہے گا یہ ایک چٹ ہے، ذرا پلڑے میں ڈال دو. پھر وہ پلڑا جو گناہوں والا تھا ہلکا ہو کے آسمان کو اٹھ جائے گا، اور وہ پلڑا جو ہے اس چٹ والا زمین پہ لگ جائے گا. حیرت سے دیکھنے جائیں گے اس میں کیا لکھا ہے. اس پہ صرف یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. This is the only top priority of your life to keep. اور اسی لیے کہا گیا
کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ. کم از کم قبر پہنچے گا منہ سے فر فر نکلے گا لا الہ. فرشتے ایک دوسرے میں کہیں گے اس کا ہم نے کیا کرنا، چھوڑو اس کو، آگے جانے دو. بات سنو، بخشش میں نے نہیں کرنی، پروفیسر احمد رفیق اختر نے نہیں کرنی، کسی مولوی نے نہیں کرنی، حجت الاسلام کعبۃ الکعبین نے نہیں کرنی. جس نے بخشنا ہے یہ اس کے اقوال ہیں. میں کیسے تمہیں ڈرا سکتا ہوں؟ میرے پلے کیا، میں کوئی اہل حدیث میں ہوں، اتنا سخت تو میں نہیں ہو سکتا. میں دیوبند اور بریلوی کا نہیں ہوں، میں صرف مسلمان ہوں. میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے، مجھے پتا اللہ کیا کہتا ہے. یہ میں نے آپ کو اللہ کی باتیں سنائی ہیں. مجھے کوئی اقتدار حاصل نہیں ہے بخشش پہ، اور جس کو اختیار حاصل ہے وہ یہ کہہ رہا ہے. سو ڈونٹ بارڈر، اتنے زیادہ خدشے مت پالو اپنے. مگر ایک بات بتا دوں، جو سچے دل سے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ دے گا، مڑ کے جھوٹے دل سے کچھ نہیں کر سکتے. یہ بھی بات. پھر وہ تم سے اختیار چھین لے گا، تم سے احساس ندامت کو پیدا بھی نہیں ہونے دے گا. تم اشرافیہ میں سے آ جاؤ گے جنہوں نے کائنات اور زمین پہ پیدا ہونے کا مقصد پورا کر لیا ہے. پھر تمہاری خطائیں دھو دی جائیں گی. ہاں ایک طریقہ ہے، زمین پہ جو تمہارا معاملہ ہے وہ نہیں، وہ تمہیں بھائی معاف کرے گا تو قتل معاف ہوگا. جس کے پیسے کھا گئے وہ اس کے لوٹاؤ گے تو دے گا. شرع اپنی جگہ ایک مستحکم ثبوت ہے، گناہ و ثواب کا کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ یہ کہ اپنے بھائیوں میں جو تمہارے لین دین ہے، تم اگر ایک دوسرے کو معاف کر دو گے تو معاف کیے جاؤ گے، ورنہ لٹکے رہو گے زمین و آسمان کے درمیان. اس وقت تک آپ پابندے یعنی قید و سن رہو گے جب تک کہ آپ اپنے بھائیوں کے حق پورے نہیں کر لیتے. دوسرا سوال ہے کہ 7 زمینیں پیدا کی گئی، ہمارے آقا کیا صرف اس زمین کے لیے ہیں؟ قرآنی جواب ہوتا ہے نا. تو 7 زمینوں کا مالک کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. عالمین کا ذکر ہے، اور پیغمبر کا کیا ذکر ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. وہی عالمین جو اللہ کے ہیں، سب کے لیے رحمت للعالمین. So everywhere he is, wherever there is God, there is prophet. Wherever there is God. اللہ نے اس بندے کے لیے تو سارے جہان کا وقت ڈالا ہوا ہے. اگر وہ زمین پر محمد کہلاتے ہیں اور آسمان پہ احمد، تو ان 2 لفظوں کے علاوہ تو داستان کائنات ہی کوئی نہیں ہے. اس نے اپنے رب کی ایسی تعریف کی کہ اس نے اپنے بندے کی تمام جہانوں میں تعریف پھیلا دی. آسمانوں پہ وہ احمد ہیں، زمین پہ محمد. ایک زمین پہ نہیں، وہ قرآن حکیم میں اللہ کہتا ہے کہ ان ساری زمینوں میں میرا حکم ہوتا ہے. وَيَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ. اور امر قرآن ہے، جہاں قرآن ہے وہاں محمد رسول اللہ ہے. تھوڑی سی باتیں آپ کی سمجھ سے بالا ہو جائیں. How can somebody exist on 7 earth? How can? مگر فکر نہ کرو، جدید ترین سائنس نے بہت سارے ایسے کلیے دریافت کریں کہ ایک ایٹم جو ہے پوری کائنات میں نظر آتا ہے، اور ایک ہی ایٹم جو ہے 7 کائناتوں میں نظر آتا ہے. ایک وجود ہے جو ساری زمینوں پہ حاوی ہے، اور ایک کائنات ہے جو سب سے خراج عقیدت پیش کرتی ہے. اور خداوند کریم نے اپنے بندے کو بھی. مگر ایک بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ کوئی ایسا یعنی نہ ہو جائے کہ ہم بندے کو خدا کی جگہ دینی شروع کر دیں. جس طرح خدا وحدہ لا شریک ہے، رسول کی محبت بھی وحدہ لا شریک ہے. فرمایا اللہ کے رسول نے، نہ جب تمہارا ایمان پورا نہیں ہوگا جب تک میری محبت ہر چیز سے تمہیں دل میں بڑھ کر نصیب نہ ہوگی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، یا رسول اللہ، آج کے بعد آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. آپ سے زیادہ تو یہ آپ کے یورپیوں نے یہ نقطہ پڑھ لیا. انہیں پتہ ہے مسلمان ہر قسم کی چوٹ کھا سکتا ہے، محبت رسول پہ خم نہیں ہوتا. یاد نہیں اقبال نے کیا کہا تھا؟ وفا کا کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. یہ اسی لیے کہا تھا
CIA کو بہتر پتا ہے کہ رسول کی محبت نہیں جائے گی تو مسلمان مار نہیں کھائے گا. وہ بڑی بڑی سازشیں کریں، نت نئے پیغمبر اٹھا دیتے ہیں. روز ایک پیغمبر نیا گھڑا ہوتا ہے انہوں نے کہ چاہے یہ محمد اور رسول اللہ سے کسی طریقے سے پیچھے ہٹ جائیں. آپ نے دیکھا نہیں کتنی موومنٹس اتنی ہیں، کتنے پیغمبر اٹھتے ہیں، کتنے مصلحین قوم اٹھتے ہیں جو آخر میں کہتے ہیں. بڑے بڑے نامور علماء بظاہر مسیحائے قوم بن کے آتے ہیں، مگر آخر میں وہی کہ رسول اللہ سے غلطی ہو سکتی ہے، ہاں جی فلاں سے غلطی ہو سکتی ہے، اور حضور کے نام کو نیچا کر کے اپنے نام کو بڑا کرتے ہیں. ایسے بدبختوں سے گریز کرنا. یہ کوشچن ہے کہ ادبی لحاظ سے قرآن مجید کی کون سی بات ہے کہ عرب کے شعراء نے اپنا کلام پھاڑ دیا. حاضرین حضرات، میں عرب نہیں ہوں اور غیر عرب کبھی بھی عربی سمجھ نہیں سکتا. میں تو ان لوگوں میں سے ہوں شاید تھوڑا بہت کہ خدا کے رسول نے فرمایا کہ اگر علم اوج ثریا پر بھی ہو تو کوئی اجمی اسے اتار لے گا. ہماری تو یہ تعریف ہی کہے گی، مگر ایک بات بڑی واضح ہے کہ عرب جو ہے بلاغت اور فصاحت دونوں میں لاجواب تھے، اور قرآن حکیم جیسے ان کے پہلے 7 معلقات جو لٹکائے جاتے تھے کعبہ کے اوپر، 7 قصائد جو اس وقت کے عرب کے معتبر ترین تھے وہ کعبہ کے ساتھ لٹکائے جاتے تھے. تو جب قرآن آیا تو ان سب قصائد کو اتار دیا گیا. کسی زبان کی بندش، اس کی ساخت، اس کے الفابیٹیکل آرڈرز، اس کی، میں صرف ایک چھوٹی سی بات آپ واضح کو، عربی وہ زبان ہے کہ اونٹ کے بچے کے پیدا ہونے سے اس کے جوان ہونے تک اس کے 132 نام ہیں، 132 نیمز. اس سمپل گروتھ کے پروسیس کو ایکسپلین کر لینی. تو اتنی وسیع اور اتنی بڑی زبان میں قرآن کا آنا اور پرٹیکولرلی چیلنج کرنا، اور اس کو مسلمہ کذاب نے کہا مجھ پہ وہی اترتی ہے، تو اس کے نائب نے کہا ذرا سنا تو صحیح تجھ پہ کیا وہی اترتی ہے. تو اس نے کہا تالاب کے کنارے میرے جھینگروں کی آواز مجھے آئے اور مینڈک ٹرا رہے ہیں کہ تو نبی ہے. وہ بڑا فصیح سمجھا آپ نے. تو اس قسم کے جواب آتے رہے، بٹ فائنلی دے فیلڈ. اور قرآن کی ادبی عقلی اہمیت صرف ایک بات سے غور کر لو. صرف خدا کہتا ہے کہ میں نے قرآن کی ایک آیت جو اتاری ہے یہ زمانوں کے حساب سے اتاری ہے. خالی یہ نہیں کہا کہ عرب کے لیے ہے، اس میں بے شمار آیات ایسی جو اہل عرب کے لیے نہیں تھیں، اور وہ تمام زمانوں کے پرکھ کے لحاظ سے آج بھی کوئی زبان اگر متروک ہو جائے یا پرانی ہو جائے تو آپ کو 200 سال پرانی ہو جائے تو آپ کو اس کو سمجھ نہیں آتی. قرآن اس لیے بہت بڑی لینگویج ہے. میں آپ کو انگریزی سنا سکتا ہوں آج سے 200 برس پہلے کی، آپ کو کبھی نہیں سمجھ آئے گی اس انگریزی کی. وان دیٹ اپریل ودیشوری سٹا the drift of March hath passed to the route and bited every vein in swish liquor of which world too engendered is the floor. یہ 200 سال پہلے کی انگریزی چوسیرین انگلش ہے. آپ میں سے سوائے انگریزی ادب کے کوئی پروفیسر ہو تو وہ سمجھے گا اور کسی کو سمجھ نہیں آئے گی. مگر کیا عربی آج سمجھ نہیں آتی؟ عربی کا ایک ایک لفظ قابل فہم ہے، ایک ایک زمانے کے لحاظ سے لکھی گئی ہے. وہ دعویٰ کریں نہ کریں، اہل عرب سیانے تھے، جسٹس والے تھے، ان کو اپنی اور اس زبان میں فرق نظر آ گیا. میں آج یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک ایک جملہ عربی کا جو ہے جب ہم اسے اپنی ادبیت سے دیکھتے ہیں، دنیا بھر کے لٹریچر کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو وہ اتنا بلیغ جملہ ہوتا ہے، اتنا خوبصورت جملہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ only sciences can utter such language. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور میں نے تمام حیات کو پانی سے پیدا کیا. کوئی ٹرانسلیشن سوائے سر جیمز جین کے، جس نے بعد میں ریسرچز میں ثابت کیا کہ all life is created out of water.
اب ذرا ملا کے دیکھ لو. وجعلنا من الماء کل شیء، نہیں ایک لفظ فالتو نہیں، ایک لفظ زائد نہیں. وجعلنا اور پیدا کیا من الماء پانی میں سے کل شیء حی تمام حیات کو جو زندہ ہیں. اور جیمز جی نے کہا all life is created out of water. اس میں جملہ رہ گیا تھا، اس میں ایک رہ گیا، مگر قرآن کا جملہ پورا ہے. اب دیکھو خدا نے کہا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، پھر کہا كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تمام چل رہے ہیں وقت مقررہ تک. جب ٹرانسلیشنز ہوئے انگریزی نے کیا کہا؟ ایوری تھنگ از موونگ ان دا یونیورس. مگر ایک بلاغت رہ گئی، ایک حصہ رہ گیا. دیکھو اتنے جملہ قرآن نے بولا کل یجری لأجل مسمى، ہر چیز چل رہی ہے وقت مقررہ تک. ایوری تھنگ از موونگ ان دا یونیورس. کیا رہ گیا؟ آپ خود سوچو کیا رہ گیا اس سٹیٹمنٹ سے؟ الی اجل مسمى، وقت مقررہ تک. اس چھوٹے سے جملے میں دی انٹائر ہسٹری آف دا یونیورس از دیئر. اور بہترین سائنسدانوں کے جملے میں آدھا حصہ رہ گیا. یہ خوبی ہے اس میں. تو عرب کیسے قائل نہ ہوتا؟ ہاں جی. یہ سوال ہے کہ بدعت کیا ہے؟ بدعت کی امامت اور لیڈری قبول کرنی. بدعت کنفرم ہوگا تو لیڈری ہوگی جی. بدعت سیاح بھی ہوتی ہے، بدعت حسنہ بھی ہے، اچھی بدعت بھی ہے. ہاں ایک تعریف ہو سکتی ہے جو اصول دین کو مٹاتی ہے، جو چیز جو اصول دین کے خلاف جاتی ہے. اور اصول دین ایمان ہے اور قرآن ہے، اور وہ 5 شرائط ہیں جن پہ آپ کا دین کا. اگر کوئی بھی بدعت ان کو چھوتی ہو تو اس کو ہم بدعت کہتے ہیں جو اصول دین کو معطل کرے یا موقف کرے. باقی تمام جدتیں بدعت ہیں، اور تمام چاہے وہ لباس میں ہو، چاہے رنگ و روپ میں ہوں، چاہے انداز معاشرت میں ہوں یا معیشت میں، ان کا بدعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اب میں کہتا ہوں کہ اس معاشرے میں جہاں آپ شلوار قمیض پہنو، اگر عربی امامہ پہن کے چلو گے تو یہ بدعت ہوگی، اور جب اس پر مذاق اٹھے گا تو مزید بدعت ہوگی. تو وہ کام کرو جو جیسے قرآن حکیم ہے، ہر زمانے میں اس کی تفسیر جدا ہے. ہر معاشرہ اپنی ترتیب کو علیحدہ رکھتا ہے، اپنے میٹرز کو علیحدہ رکھتا ہے. اس لیے وہ بدعتیں نہیں کہلا جاتی جو روزمرہ کے مسائل سے اٹھتی ہیں. جب حضور کے پاس ام المومنین عائشہ صدیقہ کے پاس کہا تمہاری وہ کدھر کی غلامہ؟ فرمایا یا رسول اللہ آج اس کے گھر شادی ہے. فرمایا تم نے گانے والیاں نہیں بھیجی؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نے سوچا آپ ناراض ہوں گے. فرمایا یہ تو رسم و رواج ہے. کیا بدعت کا مطلب نہیں سمجھ رہے کہ رسم و رواج بدعت میں نہیں آتے؟ فرمایا یہ تو رسم و رواج ہے. شادیوں پہ گانا، ہنسنا، کھیلنا، تو ان چیزوں سے فضول منع کرنا، ان باتوں کو مذہب کا حصہ بنا کر لوگوں کو گناہ و ثواب کی کشمکش میں داخل کرنا، یہ بہت بڑی بدعت ہے. they have to do nothing. اللہ آپ کو زندہ رہنے کے، اللہ بے جا دباؤ نہیں ڈالتا. جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہر وقت مذہب کی بات نہ کرو، جب لوگ موڈ میں سننے کی تب سنایا کرو. ضروری نہیں ہر دروازے پہ جا کے آپ نے ایک ہی مشن پکڑا ہوا 12 بجے چلتے ہیں. بلکہ پارک لے جاؤ خدا کے لیے. بہت ساری جگہوں پہ لے جاتے ہو، کبھی کبھی کسی ساتھ کوئی پلے ہاؤس میں لے جاؤ، اور کچھ نہیں تو پلے سے کوئی فلم ہی دکھا دو. اب یہ ایک آخری سوال ہے. اچھا جی، یہ سوال ہے کہ روحانی ترقی اور مادی ترقی ایک دوسرے کی بالکل نہیں، ورنہ 1350 برس مسلمانوں کی حکومت کیوں ہوتی؟ آج اپنی 100 سالہ مشقت کو 60 سالہ مشقت کو دیکھ کر آپ یہ سمجھتے ہو مسلمان بڑا تھا، عظیم ترین تھا، ریچسٹ پاسبل تھا،
ایک وقت ہوگا دنیا پہ صرف 3 بڑے بادشاہ تھے اور سارے چھوٹے چھوٹے ان کے جیسے کاسالیس تھے. سلطان جلال الدین محمد اکبر ہندوستان پہ حکمران تھا، سلطان عباس اعظم ایران پہ سارے اعظم تھے، اور سلطان سلیمان اعظم جو ہے ایشیا مائنر کا کنگ تھا. ساری دنیا کی اس وقت ان کے تابع دار تھی. حکمت و عزت میں بھی بڑے تھے، شان و شوکت میں بھی بڑے تھے. مگر آپ لوگ جو ہے نا، آپ اب امیر ہونے والے ہو، اپنا خیال کرنا. یہ آخری سوال ہے صاحب. موت، آپ نے ایک لیکچر میں کہا تھا کہ موت کا تعلق رزق سے ہے، عمر سے نہیں. یہ سچ ہے؟ نہ کھائے گا تو مرے گا نا جی. ہاں جی، جب تک کھاتا رہے گا اس وقت وہ جیے گا. یہ جو عمر کا تعلق ہے یہ بدل سکتی ہے. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ لوگ جس شخص کے لیے جس کی خوبیوں کی وجہ سے اس کی حیات کی دعا کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر بڑھا دیتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہو سکتا ہے خدا زمین کی عمر آدھا دن اور بڑھا دے. پوچھا گیا یا رسول اللہ کتنی؟ فرمایا 500 برس. عمر گھٹتی بڑھتی ہے چاند کی طرح. رزق مختص ہوتا ہے، جتنا کھانا ہے بس اتنا کھانا ہے. ایک اور بات آخری بڑی مزے کی ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ جلدی رزق نہ کماؤ، تیزی میں نہ جاؤ ورنہ عمر گھٹ جائے. اگر آپ کو اللہ نے 2 کروڑ دینے ہیں اور 10 سال میں دینے ہیں تو 1 سال میں کھا لو گے تو پھر عمر نہیں بڑھے گی. اس لیے رزق کو فائنالٹی حاصل ہے. وما علینا الا البلاغ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. ابھی تشریف رکھیں، آپ صرف 2 منٹ کے لیے تشریف رکھیں. میں گزارش کروں گا جناب سعید اسد صاحب سے اسٹیج پر تشریف لائیں اور کسٹم ایجنٹ کو فیصلہ بات کی جائے. جناب صفدر علی صاحب آپ سے بھی گزارش ہے تشریف لائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ضروری اعلان سنتے چلیں خواتین کے لیے اور مہمانان گرامی جو کسٹم کے آفیسر ہیں، ڈائریکٹرز کے آفیسر ہیں، یا جو پروفیسر صاحب کے ساتھ مہمان آئے ہیں ان کے لیے کھانے کا اہتمام اس طرف کیا گیا ہے. اور باقی جو احباب ہیں ان کے لیے اس طرف کھانا ایک طرح کا ہے. صرف انتظامات کو کنٹرول کر کے جی دعا بھی کنٹرول کرنے کے لیے یہ اہتمام کیا گیا ہے. تو باقی دوست احباب سارے اس طرف کھانے کے لیے جائیں گے. اور میں گزارش کروں گا جناب سعید اسد صاحب سے کسٹم ایجنٹ گروپ کی جانب سے یہ سوینئر ہے پروفیسر صاحب کی خدمت میں پیش کریں گے. پروفیسر صاحب درخواست پر تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ انکل. ذرا ہمارے دعا کرنا تشریف رکھیں اور دعا میں شامل ہوں. اصل جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ پروفیسر صاحب سے دعا کروائی جائے. اللہ تعالیٰ ان پر معاملات جو ہیں جو حاجات ہیں وہ پوری فرمائے. یہ اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام. اللہم انا اسألک بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ 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 لا الہ الا هو رب العرش العظیم. دعا مانگ لیجئے دل میں جو بھی مانگیں. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها و اجرنا من خزي الدنیا و عذاب الآخرة. اللہم انا نعوذ بک من شرورهم و ندعو بک فی نحورهم. اللہم انا اسألک من فضلک و رحمتک فإنه لا یملکها الا انت. اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی و انقطاع عمری
اللهم إنا أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم رب النبي محمد اغفر لي ذنبي واذهب غيظ قلبي واجرني مزلات الفتن ما يشتن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل عليه كلما ذكرك الذاكرون. اللهم صل عليه كلما غفل عن ذكره الغافلون وسلم تسليما كثيرا. اللهم آمين آمين آمين. Thank you very much. I'm very thankful. यहीं से पंडाल जहाँ से आप एंटर हुए उस तरफ चले जाएं.